معلوم ہوگا آپ کو کہ پاکستان کے سفارتی مشنز دنیا بھر میں جا رہے ہیں اور یقینی طور پہ یورپی یونین میں بھی آئیں گے. وہاں کے بھی پالیسی میکرز کو ڈیسیجن میکرز کو انگیج کیا جائے گا اور بھارت سے متعلق ایک فیکٹ شیٹ دنیا کے سامنے پاکستان رکھ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس دوران بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے بھی نیدرلینڈ کا دورہ کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کئی یورپی ممالک سے پاکستان ڈیفنس اکوپمنٹس خریدتا ہے, بالخصوص پاکستان بحریہ کے لیے. تو یہ جو دورہ تھا بھارتی وزیر خارجہ کا, یہ پاکستان کے لیے کتنوں کو پریشان کن تھا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ بھارت کی جو اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب ہوا ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ سے ایک جھوٹ پہ مبنی ان کا ایک نیریٹو تھا جس کو یہاں کے خاص کر یورپین انسٹیٹیوشن یا یورپین جو ممالک ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نیریٹو ان کا ہے ان کی بات پہ یقین کیا جاتا تھا. لیکن یہ جو پاکستان اور انڈیا کے جو کانفلکٹ ہوا ہے یہ مئی 6 سے 10 تک, اس میں جو اصل جو بات انہوں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کا میڈیا مسلسل جھوٹ بول رہا تھا اور کوئی فیکٹ جو ہے نا وہ صحیح نہیں بتا رہے تھے. تو ان کے اپنے جو ہے ذرائع ہوتے ہیں, ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ, باقی دنیا کا میڈیا کچھ اور بتا رہا تھا اور جو انڈین میڈیا تھا وہ ٹوٹلی, جس طرح انہوں نے کہا کہ لاہور جو ہے اس بندرگاہ پہ یہ قبضہ ہو گیا ہے, کراچی پہ قبضہ ہو گیا, فلاں جگہ قبضہ ہو گیا, اس سے ان کا جو دنیا میں ایک تھا, خاص کر یورپ میں کی بات کروں گا, وہ اس کو بہت نقصان ہوا ہے. اور اب کوئی بھی بھارت کی ہر بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جے شنکر صاحب آئے, ہالینڈ میں آئے, اس کے بعد ایک اور وفد جو ہے ان کا انڈین جو ممبر آف پارلیمنٹس ہیں ان کا وفد ہے پیرس میں. فرانس میں ابھی بیلجیم آ رہے ہیں, 3 سے 5 تک وہ بیلجیم میں آئیں گے. اس کے بعد جے شنکر صاحب بھی برسل آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی بات پہ یقین اس طرح نہیں کیا جا رہا ہے. اب چاہیے کہ ہمارا جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے, میرا خیال میں اس دفعہ ان کو بہت اچھی کامیابی ہوگی اور لوگ سنیں گے ان کو. صحیح. اور انفیکٹ آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ماضی میں بھی تو ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں, جب پلوامہ ہوا, آج اس سے پہلے 2006 میں, گویا کہ فیکٹ شیٹ تو دنیا کے سامنے ہم نے رکھی ہے, بار بار بتایا ہے کہ اس ریجن کے اندر امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ گویا کہ بھارت ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ابھی بھی لگتا تو ہمیں یہی ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے, 1.25 ارب آبادی کا ملک ہے, دنیا کے مفادات ہندوستان کے ساتھ زیادہ جڑے ہیں, اور تو کیا بدلاؤ سوچ میں آ رہا ہے یورپ کی کہ جو آپ نے کہا کہ ایک فیکٹ شیٹ اب ان کے سامنے آئے گی, ساتھ پہ جس طرح کا رویہ ہندوستان کا اس جنگ میں رہا ہے, پھر ان کا میڈیا جس طرح بیہیو کر رہا ہے, تو کیا لگ رہا ہے واقعی کہ اب چیزیں بدل جائیں گی اور یورپ کے لوگ کو زیادہ وہاں پہ ان کو اہمیت نہیں دیں گے؟ میرے خیال میں بالکل چیزیں بدل رہی ہیں. دیکھیں دنیا کے جو آپ دیکھیں جو رشیا ہے, چائنا ہے, یو ایس ہے, یہ سارے ممالک کو آپ دیکھیں گے کس طریقے سے یہ اپنے جو ڈفرینٹ ایریاز میں کس طرح ان کے مفادات بدل رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انڈیا کی جو پوزیشن تھی اس جو 4 روزہ جنگ تھی پاکستان کے ساتھ, اس سے پہلے کی اور اس کے بعد جو ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہوئی ہے. اور یہ یورپ کو بھی اور دنیا کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ بھارت کو چائنا کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے تھے, چائنا کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں, لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. انڈیا کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چائنا کا مقابلہ کرے, وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, چائنا کا کیا کرے گا. تو یہ جو ہماری کامیابی ہے, پاکستان کی کامیابی ہے, اس نے ان کی سوچ بدل دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ٹائم ہے کہ ہمارے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ تمام ممالک میں جائیں, جا کے وہاں کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے ساتھ, جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کی جائے کہ ایک مستقل حل چاہیے اس خطے کا. جب تک وہ خطے کا مستقل حل نہیں نکلتا, یہ اسی طرح کے جو واقعات ہیں وہ پھر بھی ہو سکتے ہیں.
اور وہ ہوتے رہیں گے. لیکن علیحدہ صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ سر اب کیا ہم امید رکھیں، کیونکہ بڑے عرصے بعد اب امریکہ بھی کہہ رہے کہ کشمیر کے معاملے پہ گفتگو ہونی چاہیے، تو اب یورپ سے بھی کوئی ایسی آوازیں اٹھیں گی؟ کیونکہ فلسطین کے معاملے پہ بھی اب لگ رہا ہے کہ یورپ کے کئی ممالک اب اسرائیل سے ڈسٹنس کر رہے ہیں، تو یہ رویہ اب ہندوستان کے بارے میں بھی دیکھنے کو ملے گا اور کہا جائے گا کہ آپ بائیں ڈائیلاگ ٹیبل پہ بھارت اور کشمیر کے مسئلے کو حل کریں؟ بالکل، میں تو پورا پر امید ہوں کہ جس طرح کے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے غزہ کے بارے میں یہ 2 سال کے اندر آپ نے جو شفٹ دیکھی ہے، اسی طریقے سے جو کشمیر پالیسی ہے، جو کشمیر کے بارے میں مودی سرکار کا نیریٹو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ امن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اور آج بھی وہاں 10 لاکھ فوج موجود ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ دنیا کو باور کر رہی ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یورپین یونین جو ہے وہ اپنا ایک رول ادا کرے گی اور بھارت کو مجبور کرے گی کہ اس پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں. جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن ہے ان کے، اور خاص کر جو کشمیریوں کی آواز ہے، کشمیریوں کو رائے شماری کا موقع دیا جائے. اس کے بغیر اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ سمتاس ایگریمنٹ جو ہے اس میں بھی بھارت پہ پریشر بڑھ رہا ہے کہ جس طریقے سے بھارت نے سمتاس معاہدے کو معطل کیا ہے، یہ بھی ہمیشہ سے بھارت جو ہے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ہمیشہ وہ جو انٹرنیشنل لا اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے. یو این کے ریزولوشن ہے ان کو نہیں دیتا ہے. ان کو ایک خمار تھا، جو تکبر تھا انڈیا کا، وہ ٹوٹ گیا ہے. اور اب میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ وہ 33 ملکوں میں بھیج رہے ہیں ڈیلیگیشن. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی جو نیریٹو جو انہوں نے دنیا کے سامنے سب کچھ رکھا تھا وہ غلط تھا، اور اب وہ اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. لیکن وہ ٹھیک ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اس جو بریف جنگ ہوئی تھی اس کے بعد. اور اس سے پاکستان کو ایک تقویت ملی ہے، کشمیریوں کو تقویت ملی ہے کہ کشمیر کاز کے بغیر اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. جب تک اس خطے میں کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں ملتا، جب تک یہ جو بھارت دہشت گردی کرتا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، یہ بلوچستان ہو گئے یا دوسرے علاقے ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تب تک دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا. اور اس کا جو خطرہ ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ یہ جو دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، کسی وقت بھی، اس وقت بھارت نے استعمال کیا بھاموس میزائل، وہ اگر غلطی سے پاکستان بھی اس کا جواب دیتا تو وہ نیوکلیئر وار ہیڈ لے کے جا سکتا. جنگ کے بڑے ہولناک نتائج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں.